آواز آ رہی؟ ہمارا سبق فہم حدیث کا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بات چل رہی تھی اخلاق کے متعلق۔ تو اخلاق میں یہ بات آئی تھی کہ انسان کے اندر دو قسم کی قوتیں ہوتی ہیں، عقلی اور پھر افعال فعلی۔ قوت ادراکی کی دو قسمیں، نظری اور عملی، پھر فعلی کی دو قسمیں، غضبی اور شہوی۔ اس میں یہ تھا کہ اگر یہ قوتیں متوازن اور اعتدال کے ساتھ چلیں تو اس انسان کو کافی اچھی چیزیں نصیب ہوتی ہیں۔ جیسے مثال یہ چل رہی تھی کہ عقل عملی جو ہے، فیصلہ کرنے کی صحیح قوت اگر کرے گا انسان تو اس کو عدالت اور انصاف نصیب ہوگا، ورنہ پھر اگر اس میں افراط و تفریط تو ناانصافی کا شکار ہو جائے گا۔ اب جو عدالت ہے، صحیح انصاف ہے، اس کی آگے قسمیں انہوں نے بیان فرمائی کہ وہ اس کی قسمیں کون کون سی بنی، صداقت، الفت، وفا، یہ تین ہم نے پڑھ لی ہے۔ آگے جو ہم شروع کر رہے ہیں وہ شفقت سے ہے۔ تو یعنی کسی دوسرے پر تکلیف آنے سے خود تکلیف محسوس کرنا، یہ شفقت کی تعریف ہو گئی۔ شفقت، رحمت، کہ اگر کسی پہ کوئی تکلیف دیکھی، کسی کو کوئی تکلیف میں دیکھا تو اس کی تکلیف کا احساس کیا اور خود بھی تکلیف محسوس کی۔ پھر اب اس کے نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب کسی کی تکلیف محسوس کی تو اس کو اس کی تکلیف کا ازالہ یعنی تکلیف دور کرنے کے لیے کمر ہمت کسنا، یعنی کوشش کرنا اپنے ظاہر ہے اگر ایک بندے کے بعض اوقات ہوتا ہے کہ کسی کو ایسی تکلیف میں دیکھا کہ جس کو دور کرنا اس کے بس میں تھا، اور اس کے بعد کچھ اللہ نے اس کو ہمت دی بھی تھی، مالی اعتبار سے، جان کے اعتبار سے، یا اس کے پاس اس کو کوئی اس کے پاس ریفرنس یا سفارش ایسی تھی کہ اس بندے کا کام بن گیا تو ٹھیک ہے، اس کو کر دے۔ اور لیکن اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کی خود غریب ہے یا کوئی مدد نہیں کر سکتا، ہے کسی کی ایسی کوئی تکلیف ہے کہ جو دور ہی نہیں ہو سکتی، انسانی بس میں ایسی بیماری ہے، بس تکلیف میں دیکھ رہا ہے لیکن تکلیف کو محسوس کرے اور یہ نیت ہو کہ اگر میرے ہاتھ میں ہوتا میں اس کو ضرور اس کی مدد کرتا، تو اس کے بارے میں حدیث بھی سن لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایمان والوں کی باہم رحم دلی، باہمی محبت اور ایک دوسرے کے تکلیف کے احساس کے بارے میں تم ایسا دیکھو گے جیسے کہ ایک جسم ہوتا ہے، تو پورے مسلمان یعنی ایک جسم کی مانند۔ جب اس کا یعنی جسم کا ایک عضو بیمار پڑ جائے تو اس کی خاطر باقی جسم بھی بخار اور شب بیداری میں شریک ہو جاتا ہے۔ تو اس کی مثال سے یہ سمجھ آئی، ایسے ہی جب ایک مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کی وجہ سے باقی تمام ایمان والے بے چین ہو جاتے ہیں اور اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک ہمیں عدالت کی قسم مل گئی۔ اس کے بعد اعتدال کی اور انصاف کی ہمیں ایک اگلی جو قسم ہے وہ صلہ رحمی ہے۔ جب انسان صحیح فیصلے کرتا ہے تو اپنے قرابت، رشتہ داری، ان کے ساتھ اللہ نے رشتہ داریاں قائم کر کے بھیجے دنیا میں، ان کے ساتھ تعلقات جوڑنا، یہ ہے صلہ رحم۔ تو روایت ہے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلق اللہ الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحق والرحمن فقال ما قالت هذا مقام العائد بك من القطيعة قال ألا ترضين أن أسل من وصلك وأقطع من قطعك قالت بلا یا ربی قال فذاک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام مخلوق کو اپنے اس علم میں طے فرمایا جو مخلوقات کے وجود کے وقت جو علم تھا اس سے بھی پہلے تھا۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا فرمائی تب کی بات ہے، اللہ نے تمام مخلوق کو اپنے علم میں طے فرمایا جو مخلوقات کے وجود کے وقت
جو علم آپ اس کو مقرر فرما دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی شان سے یہ بعید ہے کہ وہ کسی کام میں اس طرح مشغول ہوں کہ اس کے بعد یہ کہا جا سکے کہ اب اللہ تعالیٰ اس کام سے فارغ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کام کے کرنے میں کچھ بھی وقت نہیں لگتا، ان کا تو بس ارادہ ہی کافی ہے۔ لہذا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مشغول تھے پھر فارغ ہوئے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب اللہ نے طے فرمانا جو بھی تھا اس سے فارغ ہوئے تو رحم یعنی رحمی رشتہ علم الہی میں موجود اپنی صورت کے ساتھ کھڑا ہوا۔ ایک ہماری عالم دنیا ہے، ایک عالم المثال، اللہ کی مناسب شکل اس کی جو بھی ہے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ تو جو یہ رشتہ داری ہے، حالانکہ یہ تو یہاں پہ ایک مانوی چیز ہے، لیکن اللہ کے ہاں رشتہ داری کا بھی ایک وجود ہے، ایک اس کی صورت ہے۔ تو اللہ تعالی یعنی کہ فرماتے ہیں کہ رشتہ داری کھڑے ہو کر اور رحمان کا اظہار یعنی اس کی عام رحمت کا دامن پکڑ لیا، اللہ کی رحمت کا دامن پکڑ لیا۔ اللہ تعالی نے فرمایا رک جا، یعنی اس طرح نہ چمٹ۔ اس پر رحمی رشتہ نے کہا یعنی رشتہ داری نے کہا یعنی میرا اس طرح سے کھڑے ہو کر چمٹنا اس ذات کے کھڑے ہونے کی مثال ہے جو خطر رحمی سے آپ کی پناہ لیتا ہے یا مانگتا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کیا تجھے یہ بات پسند نہیں؟ یعنی اس نے ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، اب ہو گیا۔ اللہ منگل ایسی میں تو سبق پڑھاتے ہیں، نمبر پڑھا کر ٹھیک ہوا۔ کام میں سے تو نہیں تھا کہ ہاٹ اسپاٹ دوں؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یا آپ میرا نیٹ لے لو، اس میں کوئی مسئلہ آ رہا ہوگا نا اس کا۔
ڈسکنیکٹ کر کے کنیکٹ کریں. کیوں؟ چلو دیکھو نا، میرا نا پتہ چلنا آپ کا زوم ہے. چلو میرا بھی جائے گا، دیکھیں ذرا. ارے آنر کے نام سے آپ دیکھ رہے وائی فائی کو بند کر کے آن کرو، اس کو ڈسکنیکٹ. ارے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ انٹرنیٹ کا مسئلہ ہو گیا تھا. اگر ابھی یہ انمیوٹ کرے نا پہلے، یہ ان کا. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر ساتھیوں کو اب آواز آ رہی ہے تو ذرا ایک دفعہ فرما دیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ آواز آ رہی ہے. یہ آواز تو مسلسل آ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز وہ کہہ رہے تو یہ مسلسل آ رہی ہے. ڈسکنیکٹ نہیں ہوا. اچھا، جو مذہب ہمیں ایسا لگا جیسے ڈسکنیکٹ ہو گیا اس لیے بیچ میں. یہ اسکرین شیئر بھی ہو رہی ہے، اس کا بھی فرما دیں. اسکرین پر نہیں آ رہا. اسکرین پہ نہیں آ رہا. اب آ رہا ہے؟ جی اب آ گیا. آگے جی جی چلیں پھر ہم اس کو انشاءاللہ آگے کنٹینیو کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ہاں جی، یہ بات چل رہی تھی صلہ رحمی کی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ خلاصہ اس حدیث کے جو پیچھے بھی ہم نے کیا، جب اللہ نے مخلوقات کو بنایا تو جب یہ اس کو طے کر دیا ساری چیزوں کو، تو رحم جو رشتہ داری کی صورت جو اللہ کے ہاں، تو وہ رحمت الہی کے ساتھ چمٹ کر اس نے سوال شروع کیا. تو اللہ تعالیٰ نے آگے سے اللہ نے کہا کہ رک جاؤ. تو اس نے کہا کہ یہ جو قطع رحمی سے آپ کی پناہ مانگتا ہے، اس کی مثال ہے کہ وہ اس سے آپ کے ساتھ چمٹا ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری سے یہ بات فرمائی، کیا تجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ جو تجھے جوڑو تجھے کاٹے، میں اس کو اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ نے فرمائی رشتہ داری کو کہ جو رشتہ داری کو جوڑے گا اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے. داری کے نے کیوں کہا، کیوں نہیں اے میرے رب میں اس پر راضی ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر تیرے لیے یہ معاملہ طے ہو گیا. اگلی روایت میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
رحم یعنی حق قرابت مشتق ہے رحمان کی رحمت سے، اور اسی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو تجھے جوڑے گا میں اس کو اپنی رحمت کے ساتھ جوڑوں گا، اور جو تجھے کاٹے گا میں اس کو اپنی رحمت سے کاٹ دوں گا۔ یہ یہ مشتق کے حدیث کا لفظ کو بھی ذرا وضو خلاصہ وہی ہو گیا۔ رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے فرمایا میں اللہ ہوں اور میں رحمان ہوں، میں نے رحم یعنی رشتہ اور قرابت کو پیدا کیا ہے، اور میں نے اس رشتے کے لیے رحم کا نام نکالا ہے، اور اپنے نام یعنی رحمان کے مادے سے، پس تو جو اس کو جوڑے گا میں اس کو اپنی رحمت کے ساتھ جوڑوں گا، اور جو اس کو کاٹے گا میں اس کو اپنی رحمت سے کاٹ دوں گا۔ تو یہاں پر ابھی تک ان روایتوں میں دو باتوں کا ہمیں پتہ چلا خلاصے کے طور پر۔ ایک تو یہ ہے کہ جو رشتہ داری کو عربی میں رحم کہتے ہیں، تو جو اس کو جوڑے گا رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ رکھے گا اللہ کی رحمت کے ساتھ جڑا رہے گا، اور جو اس رشتہ داری کا خیال نہیں رکھے گا اس رشتوں کو توڑ دے گا تو اللہ بھی اس کو اپنی رحمت سے کاٹ دیں گے۔ اور دوسری بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ جو رحم کا لفظ ہے یہ اللہ نے رحمت اپنے رحمان جو اللہ کی صفت ہے اس میں سے نکال کر اس کو نام ہی اس وجہ سے دیا ہے تاکہ اس کی قدر کی، یعنی تاکہ اس کا خیال رکھا جائے۔ اگلی روایت میں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم یعنی رشتہ قرابت اپنی مثالی صورت کے ساتھ عرش الہی کو تھامے ہوئے ہے، اور یہ دعا کرتا رہتا ہے جو مجھے جوڑے اللہ اس کو اپنی رحمت کے ساتھ جوڑے، اور جو مجھے کاٹے اللہ اس کو اپنی رحمت سے کاٹے۔ اگلی روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص صلہ رحمی کا حق ادا کرنے والا نہیں ہے جو صلہ رحمی کرنے والے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بدلے کے طور پر صلہ رحمی کرتا ہے، بلکہ صلہ رحمی کا حق ادا کرنے والا تو وہ شخص ہے کہ جب اس کے ساتھ قطع رحمی اور اس کی حق تلفی کی جائے تب بھی وہ صلہ رحمی کرے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اس وجہ سے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق رکھتا ہے تو کہ وہ بھی میرے سے اچھا تعلق رکھتے ہیں، بھئی وہ ہمارے گھر آتے ہیں اس لیے ہم ان کے گھر جاتے ہیں، وہ ہمیں سلام کرتے ہیں ہم ان کو اس لیے سلام کرتے ہیں، وہ ہمیں ہدیے دیتے ہیں ہم ان کو اس لیے ہدیے دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ تو عدلے کا بدلہ ہے، یہ تو بدلہ ہے بھئی وہ ایک اچھی کام کرے تم اس کو اس کا بدلہ دے رہے ہو۔ تو فرمایا یہ صلہ رحمی نہیں ہے، صلہ رحمی تو یہ ہے کہ اگر کوئی آپ سے تعلقات توڑ رہا ہے اور کوئی آپ سے نہیں مل رہا آپ اس کو سلام کریں جو آپ کو سلام نہیں کرتا، یعنی کہ اس کو بھی سلام کریں، اور اس کو ہدیہ دیں جو آپ کو ہدیہ نہیں دیتا، اس کو بلائیں جو آپ کو نہیں بلاتا، اس کے ساتھ تعلق رکھیں جو آپ کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ فرمایا اصل حق ادا کرنا صلہ رحمی کا تو یہ ہے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ قطع رحمی کرنے والے سے مراد یعنی قرابت داروں رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک کرنے والا اول وہلہ میں، یعنی کوئی آپ ابھی کسی نے کوئی تعلقات نہیں جوڑے، کوئی بات نہیں، اب وہ کوئی سارا کچھ ٹھیک جا رہا ہے، بھائی تعلقات توڑ دیے، کوئی ملنا جلنا چھوڑ دیا، سلام کرنا چھوڑ دیا، مدد کرنی چھوڑ دی، تو فرمایا کہ یہ ایسا شخص جنت میں داخل ہونے سے رک جائے گا۔ اگلی روایت بڑی پیاری روایت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی یہ چاہے کہ اس کے لیے اس کے رزق کو پھیلا دیا جائے، یعنی اللہ اس کا رزق وسیع کر دیں، اور ہم میں سے ہر چاہتا ہے کہ بھئی بندہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو وسیع کر دیں، اور اس کے لیے اس کی موت میں تاخیر ہو جائے یعنی اس کی عمر لمبی ہو تو وہ اہل قرابت کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ بعضوں نے تو یہ کہا ہے کہ اس سے مراد برکت ہے، لیکن بعضوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے، اللہ نے پہلے لکھا ہوتا ہے کہ اگر یہ صلہ رحمی کرے گا تو اس کی عمر اتنی ہو جائے گی۔ تو صلہ رحمی کے اس دنیا کے اندر بھی
اثر پہنچتا ہے دنیا کے، اس کے اللہ اس کے مال میں اضافہ برکت کر دیتے ہیں، اس کی عمر میں برکت ہو جاتی ہے. عمر میں برکت اگر عطا ہو جائے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ عمر تو تھوڑی ہے لیکن کام زیادہ کر گیا. اسے اگلی جو صفت ہے وہ توکل کی ہے. توکل کی تھوڑی بات پڑھ لیتے ہیں کہ توکل ہے اور اللہ کی قضا پر راضی رہنا. تو یہ صفت کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ صفت عدالت اور انصاف سے نکلتی ہے. اس کارخانہ ہستی میں جو کچھ ہوتا ہے اور جس کو کچھ ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے وہ سب براہ راست اللہ تعالیٰ کے حکم اور فیصلے سے ہوتا ہے، اور ظاہری اسباب کی حیثیت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ وہ چیزوں کے ہم تک پہنچنے کے لیے اللہ ہی کے مقرر کیے ہوئے صرف ذریعے اور راستے ہیں. جس طرح کے گھروں میں پانی جن نلوں کے ذریعے پہنچتا ہے وہ پانی پہنچانے کے صرف راستے ہیں، پانی کی تقسیم میں ان کا کوئی دخل اور کوئی حصہ نہیں ہے. اسی طرح اس عالم وجود میں کار فرمائی اسباب کی بالکل نہیں ہے، بلکہ کار فرما اور مؤثر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کا حکم ہے. جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ ہی کر رہے ہیں. اسباب سے میں ہوتا ہوا اس لیے نظر آ رہا ہے کہ اسباب بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں. کوئی بندہ یہی نل کے گھر کے دیواروں میں نکال دے کہ پانی آنا شروع ہو جائے تو بے ظاہر ہے، تو بیوقوفی ہے. نلکے کا کیا عمل دخل پانی کے آنے یا نہ آنے میں؟ اس کے پیچھے پورا ایک نظام ہے جسے سمجھانے کے لیے دنیا کا سارا اللہ ایک نظام چلا رہے ہیں. وہ نظام اسباب کے ذریعے اس لیے چلا رہے ہیں کہ اسباب بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں. اس حقیقت پر دل سے یقین کر کے اپنے تمام مقاصد اور کاموں میں صرف اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور بھروسہ کرنا، اسی کی قدرت اور اسی کی کرم پر نظر رکھنا اور اسی سے دعا کرنا، بس اسی طرز عمل کا نام دین کی اصطلاح میں توکل ہے. یعنی اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور بھروسہ رکھنا کہ تمام مقاصد اور کاموں میں اللہ کی قدرت اور اسی کی کرم پر نظر رکھے اور اسی سے دعا کرنا، یہ توکل ہے. توکل کی اصل حقیقت بس اتنی ہی ہے. ظاہری اسباب اور تدابیر کا ترک کر دینا یہ توکل کے لیے لازم نہیں ہے. حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، خاص کر سید الانبیاء اور آپ کے صحابہ اور ہر دور کے عارفین کاملین کا توکل یہی تھا کہ نظر اللہ کی طرف رہتی تھی ہر وقت. خلاصہ یہ اللہ سے دعا مانگنا، جو چیز چاہیے اللہ سے مانگنی ہے، مدد چاہیے اللہ سے مانگنی ہے، اللہ کی طرف نظر رکھنی ہے. لیکن ترک اسباب ضروری نہیں ہے بلکہ اسباب اختیار کریں. یہ سب حضرات اس کارخانہ ہستی کے اسباب کے اس کے اسبابی سلسلے کو اللہ تعالیٰ کے امر اور حکم کے ماتحت اور اس کی حکمت کا تقاضا جانتے ہوئے عام حالات میں اسباب کا بھی استعمال کرتے تھے، لیکن دل کا اعتماد اور بھروسہ صرف اللہ ہی کے حکم پر ہوتا تھا. گویا کہ مطلب یہ ہوا کہ توکل کا اصل تعلق دل سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ان اسباب کی پابند نہیں ہے. وہ اگر چاہے تو ان کے بغیر بھی سب کچھ کر سکتا ہے، اور کبھی کبھی وہ اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کا مشاہدہ اور تجربہ بھی کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کے بھی کام کر دیتے ہیں. انشاءاللہ یہاں سے آگے انشاءاللہ کل پڑھیں گے. کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ فرما دیں، پھر اگلا سبق شروع ہو جائے گا. انمیوٹ ہی ہے نا ان کا؟ اگر کچھ کا سوال ہے آیا تو نہیں یہ ٹھیک.